أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقلیل من عبادی الشکور. صدق اللہ العظیم. سورہ سبا کی آیت نمبر 13 کی تلاوت آپ حضرات نے سنی. گزشتہ کل آیت نمبر 12 حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا بیان چل رہا ہے، اور اس سے پہلے کی باتیں یہ تھی کہ کافر یہ والی بات بہت دور سمجھتے تھے کہ موت کے بعد جب انسان چورا چورا ہو جائے، مٹی مٹی ہو جائے، تو اس کو اللہ پاک کیسے زندہ کریں گے. اس کا جواب چل رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے دنیا کے اندر کتنے سارے ایسے کام کیے ہیں جتنے سارے کاموں کے اندر بہت سارے لوگوں کی رسائی نہیں ہے، وہ اللہ پاک کر سکتے ہیں. جب وہ کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا جواب چل رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہوا کو ان کا تابعدار بنایا، اور تخت سلیمانی یہ مشہور تھا، اور کافی ساری مخلوق اس پہ بیٹھتی تھی، کرسیاں لگتی تھی اس پہ، پرندے اوپر سایہ کرتے تھے، اور بغیر ڈیزل کے، بغیر انجن کے، بغیر پیٹرول کے، بغیر پائلٹ کے اللہ جل جلالہ ہوا کے زور پر اس کو اٹھاتے تھے. پھر ایسا بھی نہیں تھا کہ بھائی تھوڑی دیر جا کر کے وہ سفر منقطع ہو جائے، بلکہ صبح سے لے کر دوپہر تک اتنا لمبا سفر ہوتا تھا جس میں 1 مہینے کی تیز رفتار سواری 1 مہینے تک سفر کرے، اتنا بڑا سفر ہوتا تھا. شام کے وقت میں اتنا بڑا سفر ہوتا تھا کہ 1 مہینے تیز چلنے والی سواری وہ جتنی دیر میں سفر طے کر سکے. گویا کہ یعنی 24 گھنٹے نہیں، صرف صبح سے لے کر شام تک وہ 2 مہینے کی مسافت کا سفر وہ طے کرتے تھے. تو بہت بڑا سفر ہوا کے زور پر وہ ہوتا تھا. اسی طرح ہم نے ان کے لیے تانبے کے چشمے کو بہا دیا تھا. یہ بھی دنیا والے نہیں کر سکتے. دنیا والے اس کے لیے کوئی اور ذرائع تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کوئی چشمہ، کسی دھات کا چشمہ ایسا بہا دینا، پانی نہیں بہا سکتا کوئی. زور لگاتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ پانی نہیں ہوتا تو لوگ پانی کا چشمہ نہیں نکال سکتے. تو تانبے کا چشمہ، لوہے کا چشمہ، سونے کا چشمہ، یہ تو کوئی بھی نہیں نکال سکتا. ہم نے ایسا کیا. اسی طرح ہم نے جنات کو ان کے تابعدار بنایا. وہ جنات ان کے لیے ان کے سامنے کام کرتے تھے. پھر جنات کی تابعداری کا بیان گزشتہ کل ہوا کہ جنات کو تابعدار کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. یہ ساری باتیں کل کے درس میں آپ کے سامنے آ گئی. اب یہ جنات حضرت کے لیے کیا کیا کام کرتے تھے، صرف ایک آیت پڑھی ہے، اور وہ بھی شاید پوری نہ ہو اس لیے کہ اس میں کافی ساری تفصیل ہے. تو یہ جنات کیا کیا کام کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ ہم وہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے تھے بنا دیا کرتے تھے. اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے جنات. یہاں یعنی محاریب کا لفظ ہے. ہاں، ترجمہ سن لیجئے، پھر بظاہر یہ ایک ہی لفظ ہو سکے گا. اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے، تصویریں بناتے تھے. اس کی اپنی تفصیل ہے، تصویر سے کیا مراد ہے. اور حوض جیسے بڑے بڑے لگن بناتے، جیسے ٹب ہوتا ہے تو اتنا بڑا ٹب بناتے تھے، بڑے بڑے لگن جیسے بڑا حوض ہوتا ہے، تو اتنا بڑا برتن اور اتنے بڑے بڑے ٹب وہ جنات ان کے لیے بناتے تھے. اسی طرح زمین پر جمی ہوئی دیگیں، ایک دیگ تو ایسی ہوتی ہے 2 آدمیوں نے اٹھا لی، ہمارے یہاں جیسے دیگ ہوتی ہے، یا 4 آدمیوں نے اٹھا لی، تو وہ اتنی مضبوط دیگیں بناتے تھے جو ہلانے سے ہل نہیں سکتی تھی. ہاں، دیگ بہت بڑی پتیلی، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کیٹرنگ والوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ اس زمانے میں راسیات کا لفظ استعمال ہوا. راسیات کہتے ہیں کسی چیز کا زمین کے اوپر ٹک جانا اور جم جانا.
اتنی بڑی بڑی دیگیں وہ بنایا کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، چونکہ داؤد علیہ السلام کا خاندان ہے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اے داؤد کے خاندان والوں، تم ایسے عمل کیا کرو جس سے شکر ظاہر ہو، اپنی کارگزاری شکر والی بناؤ، اس لیے کہ جب نعمتیں بڑھتی ہیں تو پھر شکر کا مطالبہ بڑھتا ہے۔ نعمتیں جب بڑھ جاتی ہیں تو شکر کا مطالبہ بڑھ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں آپ کی عبادت، آپ کی نماز بڑھ گئی تھی۔ جیسے رات لیٹنے کے لیے آئے تو کھڑے ہو گئے، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں، تو صبح تک کھڑے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، سجدہ، رکوع، یہ سب چیزیں توجہ دھیان کے ساتھ۔ تو صبح ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کے لیے تو حکم ہے کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تو فرمائے کہ عائشہ مجھ پر اللہ کے انعامات بہت زیادہ ہو گئے، تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس لیے کہ چاروں طرف سے جب نعمت ہی نعمت، ہر کام بن رہا ہے، کوئی کام کوئی اٹکاوا نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ضرورت اٹک گئی، ہو ہی نہیں رہے، سارے کام ہو رہے ہیں۔ جب سارے ہو رہے ہیں تو پھر اللہ کے بھی سارے کام کرے آدمی، اور کوشش کرے کہ آدمی اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ تو اے داؤد کے گھر والوں، اپنی کارگزاری کو شکر والی بناؤ، اور میرے بندوں میں کم ہی لوگ ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ ہاں، سرکاری رپورٹ ہے، مولانا ابراہیم صاحب دیولہ فرماتے ہیں سرکاری رپورٹ اور پکی رپورٹ، ہاں سب سے بڑے سرکار وہ اللہ ہے، وہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ میرے بندوں میں جو شکر گزاری کا مادہ ہے وہ بہت کم ہے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہر آدمی نعمت کو اپنا حق سمجھتا ہے، یہ مجھے ملنا چاہیے، حالانکہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو استحقاق والا نہ سمجھے، بلکہ جو مل گیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں تو اس کا بھی حقدار نہیں ہوں، یہ تو اللہ پاک کی مہربانی تھی جو اللہ پاک نے یہ نعمت مجھے دے دی۔ تو یہ اس آیت کا تھوڑا سا خلاصہ، اور اس کا مضمون کافی اس میں باتیں ہیں، میں صرف ایک بات کروں گا کہ یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے محاریب بناتے تھے۔ محاریب محراب کی جمع ہے، محاریب محراب کی جمع ہے۔ عمارت کے اندر، گھر کے اندر کوئی مخصوص جگہ جو اس زمانے کے بادشاہ اپنے لیے بنایا کرتے تھے اس کو محراب کہا جاتا ہے۔ اور حکومت قدا، حکومت کے ایوان صدر، وہاں پر بادشاہ کا وہ خصوصی بیٹھنے کی جگہ، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر جیسے کوئی باہر سے حملہ آور ہو تو کہتے ہیں ہم نے اس کے تخت پہ قبضہ کر لیا، تو وہ تخت والی جگہ جہاں پر بیٹھ کر کے بادشاہ فیصلے سنایا کرتا تھا اس کو محراب کہا جاتا ہے۔ اور محراب کیوں کہا جاتا ہے کہ جی محراب حرب سے ہے، حاربہ، جنگ کو کہتے ہیں، لڑائی کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس تخت والی جگہ پہ لڑائیاں ہوتی تھی اور لوگ لڑائیوں کے ذریعے سے تخت کو حاصل کرتے تھے، اس وجہ سے اس کو محراب کہا جانے لگا، اس کو محراب کہا جانے لگا۔ تو مخصوص جگہ کو بھی محراب کہتے ہیں، خصوصی کمرے کو بھی محراب کہتے ہیں، اور حکومت کی جو جگہ ہے جس کو جہاں تخت بچھتا تھا اور جہاں پر سے فیصلے سنائے جاتے تھے اس جگہ کو بھی محراب کہا جاتا ہے۔ اور محراب مسجد کو بھی کہتے ہیں، پوری مسجد کو، یعنی قدیم زمانے میں بنی اسرائیل کے لیے محاریب بنی اسرائیل، یا حضرات صحابہ کرام کے دور میں محاریب صحابہ، اس سے مراد کیا ہوتی تھی؟ عبادت خانے ہوتے تھے، بڑی عبادت کی جگہ اس کو کہا جاتا تھا۔ اور یہاں پر بھی چونکہ آدمی شیطان سے لڑتا ہے،
اور شیطان سے اس کی لڑائی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو بھی محاریب کہا جاتا تھا۔ یہ تو اس کا اپنا اصلی مفہوم ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر یعنی جہاں امام کھڑا ہوتا ہے اس جگہ کو محراب کہتے ہیں۔ یہ والی ترتیب یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھی، اللہ کے رسول کے زمانے میں یا اس طرح صحابہ کے زمانے میں کہ جی مسجد میں الگ جگہ بن جائے اور امام اس الگ جگہ پہ کھڑا ہو، تو یہ قدیم زمانے میں یعنی صحابہ کے دور میں، خیر والے زمانے میں، قرون اولیٰ کے اندر یہ والی صورت نہیں تھی، اور یہ والی صورت بعد میں ایجاد ہوئی، اس لیے کہ امام اس زمانے میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا، اور چونکہ امام کے برابر کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا تو یہ جو صف ہوتی تھی یہ پوری ایک صف ضائع ہو جاتی تھی۔ اس صف کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ایک الگ سی جگہ بنائی گئی آگے کر کے، تاکہ یہ والی صف محفوظ ہو جائے۔ یہ والی بات یعنی اس غرض سے اس کو بنایا گیا۔ اگرچہ بعض علماء نے اس طرح کے محراب کو بدعت قرار دیا ہے، لیکن حضرات لکھتے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ اس جگہ کو بدعت کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اگر اس ضرورت کے لیے اس کو بنایا جائے، اور تب بدعت نہیں ہے جب اس کو سنت مقصودہ نہ سمجھا جائے کہ جی یہ اس طرح مسجد کے اندر ایسے محراب بنانا یہ تو بھائی لازمی چیز ہے بھائی، یہ تو سنت ہے بھائی، اور اس کے بغیر تو مسجد بن ہی نہیں سکتی۔ کہا کہ اگر اس کو سنت مقصودہ نہ سمجھا جائے اور اس طرح اس کو بنا دیا جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام کی کوئی امتیازی شان نہ ہو۔ مثلا شان سے مراد کیا ہے کہ امام بالکل ایسے آگے کھڑا ہو گیا کہ ان مقتدیوں کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے امام کہاں کھڑا ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر کیا ہوگا، امام کے لیے ایسی نماز پڑھانا مکروہ ہوگی۔ تو یہ والی جگہ اگر سنت مقصودہ نہ سمجھی جائے تو جائز ہے، اور امام کے کھڑے ہونے کی صورت یہ ہو کہ امام تھوڑا سا ایسا پیچھے کھڑا ہو جائے جس سے یہ صف والے لوگ امام کو دیکھ سکیں، صف والے تھوڑا سا اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ والی بات فرمائی ہے کہ امام کے لیے ہدایت یہ ہے کہ بالکل الگ تھلگ جگہ پہ کھڑا ہونا، جیسے مثال کے طور پر اونچا سا چبوترا بن گیا جی، امام وہاں کھڑے ہیں اور مقتدی پیچھے کھڑے ہیں، منع فرمائے اس طرح۔ امام ہاں تعلیم کے لیے تو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، ممبر پہ لکڑی کا ممبر بنا، ہمارے نبی نے نماز سکھائی اور کھڑے ہو کر کے کہ ہاتھ کیسے باندھتے ہیں، ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں، رکوع کیسے کرتے ہیں، پھر سجدے کے لیے ہمارے نبی وہ ذرا سا 2 قدم پیچھے ہٹے، نیچے اترے، سجدہ نیچے کیا۔ تو یہ تعلیم کے لیے تو یہ جائز تھا، لیکن عام نمازوں کے اندر بالکل الگ کھڑا ہونا اس کو یہودیوں کا فعل قرار دیا، اس وجہ سے کہا کہ تھوڑا سا امام کیا رہے، اس کے پاؤں پیچھے رہے تاکہ اس طرح کے صف والے لوگ کیا ہوں وہ نظر آئے۔ اور بعض مسجدوں میں بہت بڑی محرابیں ہیں جس میں لوگ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ ذرا پھر مکروہ ہو جائے گی یہ بات کہ بالکل بہت بڑا محراب ہے جو وہ والی غرض کہ بھی صف ضائع نہ ہو، تو وہاں تو صف ہی بن سکتی ہے، اس لیے کہ محراب بہت ہی بڑا محراب بن گیا، تو یہ والی چیز پھر کیا ہو جائے گی، وہ کراہت والی ہو جائے گی۔ تو یہ تھوڑی سی کچھ باتیں تھی اس میں محراب کے اندر۔ تو یہاں پر محراب سے وہ والا محراب مراد نہیں ہے، خصوصی کمرہ مراد ہے، جس طرح حضرت مریم کے بارے میں 3 پارے کے اندر وہاں پر بھی محراب کا ذکر ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب کبھی بھی حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس محراب میں آتے ہیں، محراب سے یہ مراد نہیں ہے
اس لیے کہ اس زمانے میں تو اس کا رواج ہی نہیں تھا۔ محراب سے کیا مراد ہے؟ خصوصی کمرہ مراد ہے۔ تو وہاں تیسرے پارے میں جو محراب کا لفظ ہے اس سے مراد مسجد کا محراب مراد نہیں ہے، بلکہ وہ خصوصی کمرہ مراد ہے جس میں حضرت مریم وہ رہا کرتی تھی، اور اللہ پاک بے موسم پھل وہ ان کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ تو اسی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔